اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ دوستو، اس وقت ملک میں ہنگامہ خیزی ہو رہی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا ملک اس وقت جنگ کی حالت میں ہے، اور ایسی جنگ ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جنگ کرنے والوں کے مقاصد کیا ہے اور اس جنگ کے مد مقابل کھڑے ہوئے گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے اداروں کے مقاصد کیا ہیں۔ قوم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ آج تقریباً چوتھا روز ہے، 4 دن ہو چکے ہیں کہ صوبہ سرحد سے وہاں کے وزیر اعلیٰ، منتخب وزیر اعلیٰ، جو ماشاءاللہ دھمکیاں دینے میں، گالیاں دینے میں اپنا ثانی نہیں کرتے، وہ ایک بڑے لو لشکر کے ساتھ چڑھائی کے لیے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ جس انداز میں اسلام آباد آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ اسلام آباد کو فتح کر کے واپس جائیں گے۔ آج ہی خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں ایک پریس کانفرنس کی اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ اس ملک اور قوم کے لیے ایک مشکل ہے۔ یعنی یہ پاکستان ایک مشکل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور مشکل کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے یہ اب تک نہ تو حکمرانوں کو پتہ ہے، نہ فوج کو، نہ اسٹیبلشمنٹ، کہ اس کے تانے بانے کہاں سے بنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے، جو خواجہ آصف نے بیان کی ہے، کہ جب اس تشدد بھرے قافلے کو جو اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسلام آباد کو فتح کرنا چاہتا ہے، جب اداروں نے اسے چیک کیا، پکڑ دھکڑ ہوئی اور اٹک کے پل سے پہلے سب کچھ ہوا، تو وہاں پر 120 افراد ایسے اس میں سے پکڑے گئے ہیں جن کے پاس جدید اسلحہ اور بہت سارے اور نظام ان کے پاس موجود تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پکڑے جانے والے جتنے لوگ تھے وہ افغانستان سے جناب گنڈا سنگھ کے مہمان آئے ہوئے تھے۔ یہ اتنے سے مہمان نہیں ہیں۔ خواجہ آصف کے کہنے کے مطابق افغانستان کی حکومت پاکستان کی تباہ اور بربادی کے لیے صوبہ سرحد کے ان لوگوں کی اتنی مدد کر رہی ہے کہ جس میں اسلحہ، مالی معاونت اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ کیا پاکستان کی قوم کا 35 سال تک افغانوں کی خدمت کا یہ صلہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ جو مسلمان کے ساتھ کرتا ہے؟ ان کی کئی نسلیں یہاں پہ پیدا ہوئی اور جوان ہو گئی۔ ہم نے ان کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا سارا انتظام کیا، لیکن کبھی افغانستان کی حکومت کے اندرونی معاملات میں نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، نہ حکومت نے کبھی کوئی حصہ لیا، ان کی فلاح کا سوچا، کبھی ان کی تباہی کے بارے میں نہیں سوچا۔ دیکھیں، یہ پاکستانی قوم کو وہ صلہ دیا جا رہا ہے کہ یہاں کے ان شر پسندوں کے ساتھ مل کر پاکستانی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، طالبان کی 120 کی تعداد جو پکڑی گئی ہے، وہ ہم اس پہ افسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان کو افغان حکومت کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے، ان کے تمام روٹس اور راستے بند کر دینے چاہیے، جو ہمارے بارڈر ہیں ان کے ساتھ لگتے وہ افواج پاکستان کے حوالے کر دینے چاہیے۔
یعنی ان کے ساتھ ہمیں مکمل طور پہ بائیکاٹ کرنا ہوگا. جو پاکستان کی تباہی اور پاکستان قوم کی تباہی میں حصہ لے رہے ہیں وہ کبھی ہمارے دشمن تو ہو سکتے، دوست نہیں ہو سکتے. دوسری جانب یہ صورتحال بن چکی ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی قوم، تاجر، یعنی کہ ہمارا ملک کا وہ تمام نظام جو ہے وہ اس ٹائم سٹاپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے. صرف ایک ہی سوچ ہے لوگوں کی کہ ہم ان شر پسندوں سے کیسے محفوظ رہیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام آباد پہ چڑھائی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ پورے پاکستان پہ چڑھائی ہے. لیکن تحریک انصاف کی قیادت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. وہاں کے وزیر اعلیٰ گنڈا صاحب، میں نے گنڈا صاحب ہی کہوں گا، کہ انہوں نے جو تباہی پھیلا رکھی ہے اور انہیں پاکستان کے معاملات کے ساتھ کیا دشمنی ہے، انہیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ پاکستان ایک عرصے کے بعد ترقی کی طرف گامزن ہے. ہمارے کچھ اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. ہمارے ملک میں ایک ایسا پروگرام، ایک ایسی کانفرنس ہو رہی ہے جسے شنگھائی کانفرنس ہم کہتے ہیں، جس میں اس خطے کے تمام ملکوں کے سربراہان آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان 11 سال کے بعد ان کے وزیر خارجہ اس زمین پہ قدم رکھ رہے ہیں. یعنی اصلاح احوال کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. پاکستان کی ترقی کا معاملہ شروع ہونے والا ہے. لیکن تحریک انصاف کی کیا دشمنی ہے اس قوم کے ساتھ کہ وہ اس ملک کی اصلاح نہیں چاہتے. دیکھیں، یہ ہنگامہ خیزی جو اسلام آباد میں اور لاہور میں شروع ہو چکی ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں. تحریک انصاف کی قیادت کو چاہیے کہ وہ سوجھ بوجھ سے کام لے، ورنہ پاکستان کے تمام ادارے اور پاکستانی قوم تمام معاملات کو بچانے کے لیے تیار ہے. اور وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ تحریک انصاف میں کون کون لوگ ہیں. پاکستان کی بقا اور پاکستان کی قوم کی بقا کے لیے انہیں جو بھی قدم اٹھانا ہوگا، ہماری فوج، ہمارے ادارے تیار ہیں. اگر یہ بات تحریک انصاف کی قیادت اور علی امین گنڈا صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھے آنے والے 48 گھنٹے اس قوم کے مقدر کے لیے اچھے ہوں گے اور تحریک انصاف کے لیے برے ہوں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.